السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میرا نام AQ ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے قانون قدرت۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سٹوری اسپون کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہلاکو خان کے نام سے کون واقف نہیں؟ تاریخ کے جاں پر تتاری جنگجو حکمران کی ایک بیوی کا نام ظفر خاتون تھا۔ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی وجہ سے ہلاکو خان کے قریبی علاقوں اور قوم میں عیسائیت کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع مل رہا تھا۔ عورتوں کی آڑ میں اپنے مذہبی عقائد کا پرچار کلیسا کا پرانا مشغلہ رہا ہے، اور ایسے کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے سے اہل صلیب کم ہی چوکتے ہیں۔ بہرکیف ہلاکو خان کی حکومت عیسائیت کے فروغ کے لیے ایک مضبوط سہارے کا کام دے رہی تھی۔ ایک دفعہ عیسائیوں کی کوشش سے ہلاکو خان کے ایک ہم جنگی سردار نے عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ شخص حکومت وقت میں اتنے اہم کردار کا حامل تھا کہ پوری عیسائی دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور کلیسا نے اس سردار کو عیسائیت میں خوش آمدید کہنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے مرکزی کلیسا کے کئی پادری خصوصی نمائندے بن کر آئے۔ تقریب کا آغاز ہوا تو کئی پادریوں نے باری باری اٹھ کر تقریریں کیں اور عیسائیت کے فضائل بیان کیے۔ اسی دوران ایک پادری کی باری آئی تو اس بدبخت نے اپنی تقریر شروع کرتے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ اتفاق سے وہاں قریب ہی ایک تتاری سپاہی کا کتا بندھا ہوا تھا۔ اس کتے کے کان میں جب پادری کے الفاظ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ سخت طیش میں آ گیا، اور پھر اس نے رسی چھڑا کر پادری پر حملہ کر دیا۔ لیکن عین اسی لمحے لوگ آگے بڑھے، پادری کو اس عذاب سے بچایا اور کتے کو دوبارہ رسی سے باندھ دیا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر بعض لوگوں نے پادری سے کہا، تم نے ایک قابل احترام ہستی کے بارے میں نازیبا باتیں کی، اس لیے کتے نے تم پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس بدبخت کا اصرار تھا۔ میں چونکہ تقریر کے دوران اشارے کر رہا تھا، اس لیے کتا یہ سمجھا کہ میں اس کے اوپر حملہ آور ہونے لگا ہوں، بس اسی لیے اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر پادری نے دوبارہ اپنی تقریر شروع کی اور کچھ دیر بعد پھر رسول اللہ کی شان میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ادھر کتے نے دوبارہ یہ الفاظ سنے تو پھر طیش میں آ گیا۔ اس نے اپنی رسی چھڑائی اور پھر اس بدبخت پر حملہ آور ہو گیا۔ اب کی بار کتے نے اس کی گردن کو دبوچ لیا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ بدنیت تڑپ تڑپ کر مر نہیں گیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی گستاخی کرنے والے سے قدرت کا یہ انتقام دیکھ کر وہاں موجود 40,000 افراد نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے اس سے یہ سیکھا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے جس کو ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے۔ قدرت کا قانون پھر چاہے ہم کہیں بھی ہوں، ہمارے درمیان ہر طرف اس پوری کائنات میں موجود ہے، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر ہر کام انجام دینا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے مذہب اور ان کے نظریے کی عزت کرنی چاہیے۔ جیسے ہمیں اپنے مذہب اور اپنے نظریے سے محبت ہے، ویسے ہی دوسروں کو بھی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں کل اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔